یہ ساری بہاریں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، تو فعل میں ہے۔ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو ایک دفعہ دیکھتا تھا تو وہ تو آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی ذات کو افضل، مقدس، مطہر، مقدم، اعلیٰ، عرفہ مقام دیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیزوں میں نوازا اور وہ صفات عطا فرمائی جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں عطا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں اب یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کوثر آپ کو دی۔ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ البحر المحیط ایک کتاب ہے، اس کے اندر 33 معنی لکھے ہیں کوثر کے۔ جو ایک تو عمومی معنی کیا جاتا ہے نا کہ بھئی ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی۔ اب خیر کثیر کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کی جو خیر ہے اس کی کثرت عطا کر دی۔ کوثر ویسے اگر اس کا صیغہ بھی نکالا جائے تو وہ بھی کثرت ہی کے معنی میں آتا ہے۔ تو 33 سے زیادہ معنی تو علماء نے لکھے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا خیریں عطا فرمائی۔ لیکن ناظرین، جو نعمتیں ہوتی ہیں نا مطلقاً انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور مسلمانوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، پھر ان کے صدقے میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تو وہ 2 قسم کی ہوں گی۔ ایک دنیاوی خیر ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے اخروی خیر۔ انعامات بھی 2 قسم کے ہیں، ایک دنیاوی انعامات ہوتے ہیں اور ایک اخروی یعنی دینی انعامات ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کے انعامات سے نوازا، اور آپ کے صدقے میں جو ہے وہ ہمیں بھی نوازا، اس امت کو بھی نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کرام پر علی فضلت بھی علی جمیل انبیاء ب6، کہ تمام کے تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے 6 باتوں میں مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ یہ جو کلمہ ہے، کلمہ کہتے ہیں مفرد کو، ایک ایسے الفاظ کو، ایسے لفظ کو جس کے ذریعے سے آپ اپنا اظہار معافی ضمیر بیان کرتے ہیں اور آپ کوئی بات کرتے ہیں جس کے اندر کوئی معنی ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ یعنی یہ ایسی صفت ہے کہ اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کی، مجھے عطا کی ہے، کہ مختصر سی بات ہو اور اس ایک کلمے کے اندر کئی معانی اور مفاہیم جو ہے وہ چھپے ہوئے ہوں۔ بات جو ہے وہ، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ لمبی گفتگو کرتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کہاں سے شروع کری ہے انہوں نے بات، کہاں ختم کر رہے ہیں، کدھر پہنچا رہے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ مختصر بات کرتے تھے لیکن اس کا مفہوم بڑا واضح ہوتا تھا، وسیع ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ آسان الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے حضرت انس کے بھائی ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب دیکھتے تھے ان کو، وہ بچے تھے، وہ کھیلتے تھے اس پرندے سے، تو ایک دفعہ دیکھا کہ وہ بڑے اداس بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النعیر،
اے ابا عمیر تمہارے نعیر کے ساتھ کیا ہوا، یعنی وہ پرندہ کہاں گیا تمہارا۔ اب دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، حالانکہ اب اس کے اندر آپ معانی اور مفاہیم تلاش کریں کہ حالانکہ یہ تو ایک بچے سے مذاق کر رہے ہیں آپ، تو اس کے اندر آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ تمہارے پرندے کا کیا ہوا، لیکن علماء نے اس چھوٹی سی جو حدیث ہے اس سے بھی کئی مسائل اس کا استنباط کیا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ بھئی آپ کیا بڑا کسی چھوٹے سے مزاح کر سکتا ہے، دل لگی کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات کر سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کی، تو اس سے بات پتہ چلی کہ کوئی بڑی عمر کا شخص جو ہے، چاہے وہ عمر میں بڑا ہو، رتبے میں بڑا ہو، تو وہ چھوٹے اپنے سے چھوٹے اپنے جو بچہ ہے اس کے ساتھ مزاح کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ جی آپ نے سیریس رہنا ہے۔ اب اس سے ایک مطلب یہ نکلا، اب دوسرا مطلب یہ نکلا کہ کیا کسی بچے کو اب ابا عمیر، یہاں پہ کنیت کا لفظ استعمال کیا یا ابا عمیر، تو کیا وہ تو ابھی والد تو نہیں بنے تھے، تو کیا محبت میں کسی چھوٹے بچے کو کنیت کے ساتھ لفظ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں حضور نے کیا۔ تیسری بات یہ کہ کیا پرندہ جو ہے وہ اس کو پالا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ انہوں نے پالا ہوا تھا، حضور نے ان کے بارے میں پوچھا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، ایک بات ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی معانی اور مفاہیم چھپے ہوئے ہیں۔ اور بھی کئی اس طرح کی آپ احادیث لے سکتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو شروع ہی اسی بات سے کیا ہے، اس حدیث سے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے نا، انما الاعمال بالنیات، انما الاعتبار للخواتم، الدین یسر ولا یسر علیہ، یہ سب چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں۔ النظافہ نصف الایمان، پورا اس کے اندر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، چھوٹی مختصر بات ہو لیکن اس کے اندر معانی اور مفاہیم زیادہ ہوں، تو یہ تو وہ فضیلت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کی گئی۔ پھر وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ مجھے جو ہے میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ۔ 1 مہینے کی مسافت پر آپ کا اثر پڑتا تھا مختلف جو قبائل ہیں، شخصیات ہیں، ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ایک خاص رتبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یعنی ہم تو صرف حوض کوثر کا تذکرہ کرتے ہیں نا، جب بھی سورہ کوثر پڑھیں گے تو اس کے اندر جی وہ حوض کوثر کا تذکرہ ہوگا، ٹھیک ہے، حوض کوثر تو ایک معنی اور ایک ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن یہاں پر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شان کو دیکھا جائے تو کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ اب دیکھیں روب کا وہ سراقہ کیا ہے؟ سراقہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انعام کی لالچ میں جب آپ ہجرت کی رات نکلے ہیں اور وہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، تو کس طریقے سے اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین کے اندر دھس گیا، کیسا روب طاری ہو گیا۔ اب وہ پہلے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو زمین کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے میرے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے ہیں۔ جب وہ کہا کہ اس نے معافی تلافی کر لی، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، پھر اس کے پاؤں نکل گئے گھوڑے کے، پھر آگے بڑھا، پھر پکڑنے کے لیے پھر دھس گیا۔ جب 3 دفعہ ہوا تو اس نے کہا نہیں، اب یہ کوئی زمین کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی آسمان سے اوپر کا معاملہ ہے، تو لہذا معافی تلافی کی۔ حضور نے فرمایا ہے سراقہ میں تو تیرے ہاتھوں میں جو ہے وہ جو ایران کا جو بادشاہ ہے اس کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ہے۔ ایک غزوے سے آپ آ رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں درخت کے نیچے، تو آپ کی وہ ایک جو کافر ہے دشمن اسلام، وہ اس کی نظر پڑتی ہے، وہ تلوار اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے من یمنعک منی، اے محمد مجھے آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ آج تو کوئی تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتا، کون بچائے گا؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ، کہ میرا اللہ بچائے گا۔ وہ ایسا روب اس پہ پڑتا ہے تلوار ہی گر جاتی ہے اس کی،
پھر وہ حضور کہتے ہیں آپ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ دیکھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا روپ تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شخصیت عطا فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے پھر حضور نے فرمایا کہ میرے لیے پوری جو جعل الارض کلھا مسجدا و طہورا، کہ تمام کی تمام زمین کو میرے لیے طاہر اور پاک اور مسجد سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب دل چاہے جہاں دل چاہے آپ کا نماز کا وقت ہو آپ نماز پڑھ لیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہ خاص فضیلت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اس امت کو عطا کی گئی۔ پہلی امتوں میں ہوتا تھا کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے عبادت خانہ ہے، مسجد میں جانا ہوگا، ایک مخصوص جگہ ہوگی، وہاں پہ آپ عبادت کریں گے۔ ہر جگہ آپ عبادت نہیں کر سکتے، لیکن یہاں تو ہر جگہ آپ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے طاہر کر دیا، مسجد بنا دیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ پھر غنائم کو آپ کے لیے حلال قرار دیا۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ پہلے جو تھے ان کے لیے جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ حلال نہیں ہوتا تھا، وہ خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، تو وہ حلال قرار دے دیا گیا۔ اور پھر پانچویں چیز کیا ہے کہ ارسلت الی کافۃ للناس، کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے پوری کی پوری انسانیت کے لیے، جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری کی پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا۔ اور پھر چھٹی چیز کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا، آپ کو خاتم النبیین کا جو ہے وہ تاج پہنایا گیا۔ تو لہذا اب جو خیر کثیریں ہیں، یہ تو میں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ایک شخص کو وہ کہتا ہے نا کہ جی میں بڑا بلیسڈ ہوں، تو بھائی وہ بلیسڈ ہونے کی کیا علامات ہیں آج کل؟ یہی علامات ہیں نا کہ بھائی اس کے پاس پیسہ ہو۔ ہمارے ہاں اس کو خوش نصیب سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال دولت زیادہ ہو۔ یہی ہے نا بھائی، اور کیا کرائیٹیریا ہے؟ اور کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے بھائی، یہی کرائیٹیریا ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں یہ خوش نصیب ہے۔ وہ بھائی پیسے کا زیادہ ہونا کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، سفر کریں، ان کی گفتگو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے وہ تو بیچارہ بڑا پریشان آدمی ہے، یہ پیسہ تو اس کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بس یہی ایک سمجھا جاتا ہے کہ بھائی جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت تو حضور نے فرمایا کہ بھائی نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں جس پہ لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ۔ ایک ہے صحت کا ہونا، یہ صحت جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے، یعنی دنیاوی نعمتوں میں سے اگر دیکھا جائے تو اگر ایک انسان ہے اس کے پاس اگر صحت نہیں ہے، سارا پیسہ، مال، دولت، طاقت، اختیار، شہرت، سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اس کو تو کچھ اچھا ہی نہیں لگتا کیونکہ اس کے پاس صحت نہیں ہے۔ تو صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، مال سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری فراغت کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں آج کا انسان کتنا بزی ہے، اتنا بزی ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اپنے لیے وقت نہیں ہے، اپنی فیملی کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں، اپنے دوست احباب کے لیے وقت نہیں ہے، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ بس کولو کا بیل بنا ہوا ہے اور اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ جب انسان فارغ ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ اور ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ فراغت بھی دیتا ہے، تو ان سے پوچھو تو وہ افسردہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کرنے کو کچھ نہیں ہے، فارغ ہوں۔ وہ بھائی یہ فراغت تو بہت بڑی نعمت ہے، فارغ ہونا تو کوئی آج کے دور کے اندر کوئی آدمی اگر فارغ ہے تو ایک تو دیکھیں نا، ایک انسان ہے وہ اس نے اپنے آپ کو فارغ خود سے کیا ہوا ہے، وہ تو خود سے کیا ہوا ہے، وہ کام ہی نہیں کرتا، کوئی جاب نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، بس بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو تو ہماری اصطلاح میں نکما کہا جاتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں پر جو الصحہ والفراغ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ معنی کے اندر ہے۔
اس کا مفہوم ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ فراغت ایک کیا ہے کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا سا فارغ وقت دیا ہے تو اس کی قدر کریں، آپ اس کو آپ کوالٹی ٹائم کے طور پہ استعمال کریں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، آپ عبادت کریں اور اس کے اندر کوئی چیز سیکھیں، اس کو کسی پازیٹیو کام کے اندر لگائیں۔ اور نہ تو انسان تو اتنا بزی ہے کہ اس کے پاس تو وقت نہیں ہے۔ جب وہ ملک الموت بھی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، مرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ کہتا ہے بھائی اس کے لیے تو ٹائم نکالنا ہی پڑے گا، خود سے نہیں نکالو گے تو زبردستی تمہاری روح قبض کر لی جائے گی، کوئی خوشی سے دنیا سے نہیں جا رہا ہوتا۔ تو لہذا اب دیکھیں یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، تو یہ خیر دنیاوی طور پر بھی تھی اور اخروی طور پر بھی تھی۔ دنیاوی طور پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی۔ پورا مکہ جو ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ نے ڈال دی۔ یعنی اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ، اور وہ جو دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو کہتی ہیں اتنا خوبصورت چہرہ، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ ایسا حسین چہرہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے اتنا خوبصورت حسین چہرہ۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور اتنا خوبصورت بچہ آج تک کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ تو وہ تو دیکھتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا، کہا حلیمہ تیری تو قسمت جاگ اٹھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو ایک دفعہ دیکھتا تھا تو وہ تو آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی انسان حسین ہوتا ہے نا، خوبصورت انسان ہو تو آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیں گے، دو دفعہ دیکھیں گے، تین دفعہ دیکھیں گے۔ اچھا اب آپ کے ساتھ ہی اگر وہ ہو، آپ روز دیکھ رہے ہوں، صبح دوپہر شام دیکھ رہے ہوں، تو کیا ہوگا؟ پھر اس کا جو حسن ہے وہ آپ کی نگاہوں کے اندر اس کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جائے گی، پھر جو ہے وہ اٹریکشن کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جتنا آپ کو دیکھا جاتا تھا، دو باتیں، ایک تو یہ کہ کوئی نظر بھر کے آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور دوسرا یہ کہ جتنا دیکھتے تھے اتنا آپ حسین اور جمیل ہوتے چلے جاتے تھے، آپ کے حسن میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں نا مانا کہ تم حسین ہو، مانا کہ تم حسین ہو لیکن نہ اس قدر بنا دیا ہماری نگاہوں نے تمہیں جس قدر۔ تو جتنا وہ کہتے ہیں ہم حضور کو دیکھتے تھے اتنا آپ اور حسین اور جمیل ہوتے چلے جاتے تھے۔ تو لہذا اب یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر ہے۔ سب آپ کے دشمن بھی جو ہے وہ آپ کے کلام کو سنتے تھے چھپ چھپ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا۔ لیکن صرف اور صرف کیا ہے، صرف مال کا ہونا جو ہے نا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی ہے۔ مال کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر سخاوت کا ہونا بہت بڑی صفت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن دل کو بند کر دیا ہے، قبض کی کیفیت ہے، پیسہ خرچ نہیں ہوتا، تو یہ تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جس کے اندر پانی جمع ہو کے بدبودار ہو چکا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کہتے ہیں جی میرا یہ بزنس ہے، میرا وہ بزنس ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں، لیکن کسی غریب کو دینے کے لیے آپ کے پاس 2 ریال نہیں ہے، پورٹر تک کو دینے کے لیے آپ جو ہے وہ 5 ریال آپ خرچ نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ کسی دوست احباب کو جو ہے وہ 1 کپ چائے نہیں پلا سکتے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے پیسے، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو خیر کثیر عطا فرمائی، اب وہ اس امت کو بھی حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ یعنی یہ جو میں اور آپ ہیں، یہ جو ہم جو اس دنیا کے اندر انجوائے کر رہے ہیں، یہ ساری جو رحمتیں برکتیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، یہ کس کے صدقے میں ہے؟
یہ ساری بہاریں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، تو فعل میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں نواز دیا، حضور کو تو نوازا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تو آپ کو دنیاوی طور پہ بھی نواز دیا، اخروی طور پر تو وہ مقام عطا کیا کہ جو دیکھیں دنیاوی طور پہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ آپ کو وجہ تخلیق کائنات بنا دیا، آپ کی وجہ سے اس کائنات کو پیدا کیا، آپ کو جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی تمام کے تمام انسانوں پر، اور تمام کے تمام انسانوں کا سردار بنایا اور خاتم النبیین کا تاج پہنایا، اور آپ کو جو ہے وہ اس امت کا پوری کی پوری امت، پوری انسانیت کا جو ہے وہ سردار بنا دیا۔ سید الاولین والآخرین، تمام کے تمام انسان، پہلے انسان سے لے کے آخر انسان تک سب کے سردار ہیں آپ۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہو گیا۔ اخروی اعتبار سے ہم نے آپ کو جو ہے وہ کیا مقام محمود عطا کر دیا، حوض کوثر عطا فرما دی۔ حضور نے فرمایا کہ حوض کوثر کا جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈا سفید، اور اس کے جو برتن ہیں وہ آسمان کے تاروں سے جو ہے سے بھی زیادہ اس کے برتن ہیں، اور وہ میں حشر کے میدان کے اندر سب سے پہلے میں وارد ہوں گا، اور میں پھر اپنی امت کو اس میں سے پلاؤں گا، اور صرف وہ لوگ جو بدعتی ہوں گے ان کو دور کر دیا جائے گا، ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حضور کی سنت کے مقابلے میں جو ہے ایک بدعت کو رواج دیا۔ یہ جو بدعتی ہے، بدعتی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو موڑ لیں گے، وہ کہیں گے اس کو میرے حوض پہ مت لے کے آؤ، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حوض کوثر کا پانی پلا دیں گے تو اس کو تو جب تک جنت میں داخل نہ ہو تو لا یظمؤ حتی یدخل الجنہ، اس کو تو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ مقام محمود، مقام شفاعت، یہ کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ آپ کے دشمن کیا کہا کرتے تھے؟ عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، ابو جہل، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن پہلے قاسم کا ہوا، طاہر کا ہوا، طیب کا ہوا، ابراہیم کا ہوا، تو پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ عاص بن وائل کہتا تھا تم اس شخص کی بات سنتے ہو جو مختون نسل ہے، جس کی تو کوئی نسل ہی نہیں ہے، کوئی آگے کوئی لیگیسی ہی نہیں چلے گی۔ آپ اندازہ کریں۔ تو اللہ کہتا ہے نبی ہم تو آپ کو وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی خیر کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو سب سے تمام انبیاء کی امت پہ بڑھا دیا۔ یہ سارے کون ہیں؟ یہ سارے آپ کے روحانی اولاد ہیں۔ یہ جو اربوں مسلمان قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت تک آنے والے جو امتی ہیں، یہ کون ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ روحانی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اولاد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دیکھو ہم نے آپ کو کتنی بڑی خیر کثیر عطا فرما دی۔ آج سادات پوری دنیا کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، اور جو آپ کے دشمن ہیں اور جو آپ کے مخالفین تھا ان کا نام و نشان تک اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔